اسی سخی کو جو حر کو عزت معاف کر دے۔ حسین کہتے ہیں اسی سخی کو جو حر کو عزت معاف کر دے، بغیر مانگے جو سائلوں کی دعاؤں کو مستجاب کر دے، بغیر مانگے جو سائلوں کی دعاؤں کو مستجاب کر دے، اڑا کے نیندیں یزیدیت کی ستم کا جینا عذاب کر دے، اڑا کے نیندیں یزیدیت کی ستم کا جینا عذاب کر دے۔ حسین وہ ہے جو ایک مجرم کے ہر عمل کو ثواب کر دے، حسین وہ ہے جو ایک مجرم کے ہر عمل کو ثواب کر دے۔ وہ جس کو سجدہ حسین کرے میری نظر میں وہی خدا ہے، جس کو سجدہ حسین کرے میری نظر میں وہی خدا ہے۔ خدا کا احسان ہے کہ اس نے حسین جیسا سخی دیا ہے۔ میں ملتمس سے جناب خطیب ولایت دہلی جناب علامہ سید احمد حسن زیدی صاحب سے مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، اس آواز بلند سلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبی الاحمد المصطفی الامجد ابی القاسم المحمد وَإِلْبَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ صلوات سارے باواز بلند جناب۔ مجلس ایصال ثواب ہے اور میں پسماندگان کے غم میں شریک ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس شخص کی مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں کہ جس نے حوصلہ دے دے کے ہمیں منبر پہ بٹھایا اور عزاداری کے ڈھنگ اس پورے خطے کو سکھائے۔ میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ لفظ ایصال بتا رہا ہے کہ کسی کو کچھ پہنچایا جا رہا ہے، مگر فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے کہ ایصال اسے کیا جاتا ہے جس میں وصول کرنے کی صلاحیت ہو۔ ایصال اسے کیا جاتا ہے۔ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، میری حاضری ہو گئی تھی، قبلہ تشریف فرمائے، بس میں ان کی موجودگی میں فائدہ اٹھاتے ہوئے دو باتیں آپ سے کرنے آیا ہوں، تعزیتی پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ ایصال اسے کیا جاتا ہے جس میں وصول کرنے کی صلاحیت ہو۔ جو مر ہی گیا وہ وصول کیسے کرے؟ بولا کرے جو دنیا سے گیا وہ آپ کو یہی تربیت دے کے گیا ہے کہ ذکر علی سنے تو جھوم جایا کرے۔ ایصال کیا تو جا رہا ہے، کیا اس میں وصول کرنے کی صلاحیت ہے؟
جو مر گیا وہ وصول کیسے کرے؟ خدا کی قسم نہ کر سکتا اگر پیغمبر یہ نہ کہتے من مات علی حب آل محمد مات شہید، کہ جو آل محمد کی محبت رکھ کے دل میں دنیا سے گزر جائے اسے مردہ نہ سمجھنا، اسے مردہ نہ سمجھنا۔ اور جس نے اپنی زندگی وقف ہی امام حسین کے لیے کر دی ہو، اس کی زندگی کا ایک مقصد، جائیے آگے عالم اسلام کی کتابیں دیکھیے، ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان زندہ رہے؟ تو سرکار نے کہا 3 عمل ہیں، 3 عمل بتا دیتا ہوں، ان 3 میں سے کوئی عمل کر لے تو تو مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ چہر شناس میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا جملہ آپ کے حوالے ہے، جیسے چاہے سماعت فرمائیے گا۔ بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، پیغمبر نے کہا یا تو ایسا کوئی فلاحی کام کر جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارا نامہ اعمال جاری رہے، یعنی فلاحی کام وہ کام ہوتا ہے جس سے انسانیت کی فلاح ہو۔ مجھے نہیں پتا آپ جملہ کیسے سنیں گے، ذکر حسین سے کوئی اچھی فلاح نہیں ہے۔ پیر حسن مہدی ساری زندگی ذکر حسین کرتے رہے۔ دوسرا عمل پیغمبر نے بتایا جاؤ تو کوئی کتاب لکھ جاؤ۔ اگر کتاب انسانیت کے فائدے کے لیے ہوگی، جب تک کتاب پڑھنے والے کتاب پڑھ کے فائدہ حاصل کریں گے تب تک تمہارے نامہ اعمال میں اس کے سارے ثواب پڑھنے والوں کے درج ہوتے رہیں گے۔ تیسرا عمل پیغمبر نے بتایا، پوچھنے والے اصحاب ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جو یہ 2 عمل نہ کر سکے وہ کیا کرے؟ کہا اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرنا کہ تمہارے گزر جانے کے بعد ان کا ہر عمل تمہارے نامہ اعمال میں ثواب کا باعث بنے۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسے جملہ سنیں گے، انہوں نے صرف اپنی اولاد کی ہی پرورش نہیں کی بلکہ پورے خطے کی اولاد کو ایسے پالا کہ سارے نمازی بھی نظر آتے ہیں، ماتمدار بھی نظر آتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے جو میں آپ کے، اس کی زندگی 50 برس کی زمان حیات، جتنا مجھے باقی بزرگ بہتر جانتے، جو میں نے سنا اور جو دیکھا کہ ان کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں آیا جب انہوں نے ذکر حسین نہ کیا ہو، ذکر حسین نہ کیا ہو۔ بس یہ تمہید جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے تو میں اس فکر تک آپ کو لے کے آ رہا تھا کہ میں نے سورہ زمر کی تلاوت کی، سورہ زمر کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ سورہ زمر قرآن مجید کا وہ سورہ ہے جو گروہ کے نام سے سورہ ہوتا ہے، جس میں اللہ نے گروہ قبلہ تشریف فرمایا، گروہ کا ذکر پروردگار نے کیا۔ اور میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ ترجمہ آپ کے حوالے، بس یہی گفتگو تھی، پیغام تھا، میں کوئی خطابت منوانے کے لیے نہیں آیا، آپ ہی کے درمیان پڑھتا ہوں، بالکل یہ پیغام یاد رکھیے گا، وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میدان محشر کے بعد جب فیصلہ ہو جائے گا تو کچھ لوگوں کو جنت کی طرف ہٹایا جائے گا۔ میں نے بس یہی پڑھنا تھا جو میں اتنی دور سے سفر کر کے آپ کے چہروں کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جنت کی طرف ہٹایا جائے گا، اور اس سے پہلے کا وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کو جہنم کی طرف ہٹایا جائے گا۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کافروں کو جانا نہیں چاہتے،
انہیں جہنم میں اوندھے منہ دھکیلا جائے گا۔ لیکن یہ کون سے لوگ ہیں؟ مجھے کافروں سے بات نہیں کرنی، مجھے گفتگو ان لوگوں پہ کرنی ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جنہیں جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے اور وہ نہیں جا رہے؟ حقایا جانے کا مقصد یعنی انہیں جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے، دھکیلا جا رہا ہے، اور وہ جنت میں نہیں جا رہے۔ آغا بشیر نجفی نے تفسیر کرتے ہوئے لکھا، مجھے نہیں پتا کس کے دل میں محبت حسین کتنی جاویدہ ہے، میرا جملہ یاد رکھنا۔ صاحبان گرامی قدر انہوں نے لکھا، یہ وہ لوگ ہوں گے جب محشر کے بعد فیصلہ ہوگا تو ان لوگوں کو حسین کی زیارت کروائی جائے گی۔ یہ محو زیارت حسین ابن علی ہوگے۔ ملائکہ انہیں کہیں گے کہ جنت کی طرف جاؤ، یہ کہیں گے ہمیں حسین کی زیارت کرنی۔ امام صادق صلوات اللہ علیہ امام نے فرمایا ہمارے چاہنے والے ہم سے ایسے ہی متصل ہیں جیسے سورج سے اس کی شعاع۔ ہمارے چاہنے والے ہم سے ایسے متصل ہیں جیسے سورج سے اس کی شعاع، یعنی شعاع جب پہلی شعاع سورج سے نکلتی تو وہ سورج سے جب برآمد ہوتی ہے، طلوع ہوتی ہے، زمین کی طرف سفر کرتی ہے، سورج کے نکلنے کے کچھ ساعتوں کے بعد زمین پہ آتی ہے۔ توجہ فرمائیے، میں نتیجہ آپ کے حوالے کروں۔ کچھ ساعتوں کے بعد زمین پہ آتی ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو کچھ ساعتوں میں واپس سورج میں ہی جاتی ہے، یعنی جہاں سے آنا ہے وہیں واپس جاتا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں ہمارے چاہنے والے ہم سے متصل ہیں۔ اب بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو کیا امام حسین مظلوم کربلا نے نہیں کہا تھا جب سوال ہوا تھا رسول اللہ سے سوال ہوا تھا، جناب سیدہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میرے بچے پہ روئے گا کون؟ تو اس وقت پیغمبر نے کہا تھا اللہ ایک ایسی قوم لائے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے۔ فضائل کی منزل ہے، جملہ سن لیجیے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول نے بتایا عزادار کے لیے اللہ کا پروٹوکول ہی مختلف ہوتا ہے۔ ایسا نہ سمجھنا کہ وہ تمہاری طرح ہی دنیا میں آ جاتا ہے، بلکہ اللہ قبیلہ دیکھتا ہے، قوم دیکھتا ہے، پھر اس میں دیکھتا ہے کہ کہاں عزادار کو بھیجنا ہے۔ جو مجلس سننے کے لیے آیا ہے، عزادار کا ایک پروٹوکول ہے، یہ حسین ابن علی کی منشا پہ دنیا میں آ رہا ہے، تو اس کا کام زندگی حسین کی منشا پہ گزار دینا ہے۔ تو جاننے والا حسین ابن علی کی منشا پہ گیا، حسین پہ روتا ہوا گیا، حسین پہ ماتم کرتا ہوا گیا۔ یہی آج کی منزل اور یہی پیغام تھا کہ اپنے آپ کو جو حسین پہ فنا کر دیتا پھر اسے حسین فنا نہیں ہونے دیتے بلکہ بقا دے دیتے، بقا عطا کر دیتے ہیں۔ بس ایک منزل روایت کی سنیے اور اسی میں گریہ ہے، اسی میں ماتم ہے، اور ممبر بھائی کے حوالے کروں۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے یہ حدیث محضر جب آیا پیغمبر کے پاس جس میں لکھا تھا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین مارا جائے، جوان بیٹے کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگے گا، بھتیجے کے ٹکڑے ہو جائیں گے، 32 برس کے برابر کے بھائی کے بازو کاٹ دیے جائیں گے۔ خدا کی قسم کربلا والوں کا ہی سہارا ہے اور بھائی کہ جو یہ صدمے برداشت ہو جاتے ہیں۔ حسین نے کوئی رشتہ ایسا نہیں جو راہ خدا میں قربان نہ کیا۔
آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں. میں ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں جس کے لیے ساری محنت کر آیا ہوں. تنہا رہ گئے نا جب شبیر، ماں نے تو سوال کیا تھا، اس وقت کیا تھا، پیغمبر سے پوچھا تھا، اور پتہ ہے کیسے بتایا رسول نے کہا یا علی ذرا فاطمہ کے بازوؤں کو تھام لو. علی نے بازوؤں کو تھاما، رسول نے محض پڑھ کے سنایا. اس وقت ماں نے کہا تھا ایک روایت کا فقرہ پڑھنا ہے، مجھے معلوم ہے پیر صاحب کی روح موجود ہے، بڑی محبت کی ہے انہوں نے ہم سے، میں تاریخ کے وہ فقرے پڑھ رہا ہوں، بڑا پسند تھا انہیں مصائب امام حسین کا. میں 2 جملے پڑھتا ہوں. عزادارو، ان کی روح کی تسکین کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ جب سارا محضر پڑھ چکے نا رسول اللہ، اس وقت جناب زہرا نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ ہوں گے؟ آوازیں نہیں زہرا میں نہیں ہوگا، آوازیں علی ہوں گے، آوازیں نہیں علی نہیں ہوگے، آوازیں حسن ہوں گے، آوازیں نہیں حسن بھی نہیں ہوگے، آوازیں حسین ہوں گے، آوازیں ناری کہتی میں ہوں گی. سیدہ نے کہا بابا میں ہوں گی، آوازیں نہیں سیدہ آپ بھی نہیں ہوں گی. تڑپ کے ماں نے کہا پھر میرے بچے پہ روئے گا کون؟ میرے بچے پہ روئے گا کون؟ آواز ای زہرا. اللہ ایک ایسی قوم لائے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئے گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئے گے. عزادار میں پڑھ گیا تو نے سن لیا. مقتل کہتا ہے حسین آگے بڑھے، بڑھ کے کہتے نانا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ آواز آئی میں شافع محشر ہوں، میں ان کی شفاعت کروں گا. آئے بابا علی آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ مر جاتا فکرہ میں نہ پڑھتا. آواز آئی میں ساقی کوثر ہوں، انہیں کوثر سے سیراب کروں گا. آواز آئی حسن آپ کیا دیں گے بھیا؟ آواز آئی میں جوانان جنت میں سردار ہوں، انہیں جنت دوں گا. تڑپ کے آئے اما آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گی؟ آواز آئی حسین میں محشر کے میدان میں اپنے سر سے رضا اتاروں گی، میں عرش کے پائے کو تھام کے کہوں گی پروردگار جب تک حسین کا رونے والا جنت میں نہیں جائے گا زہرا قدم نہ رکھے گی. تڑپ کے ماں نے کہا حسین تو اپنے رونے والوں کو کیا دے گا؟ آواز آئی اماں قبر کی آخری قبر کی پہلی رات جب سب رشتہ دار چھوڑ جائیں گے میں اپنے رونے والے کے پاس محسن بن کے آؤں گا، کہتا رہوں گا نہ گھبرا میں تیری مدد. اجرکم اللہ یہی حق ہے جیسے رو پڑے ہو. مولا اس کے لیے کہ سوال مرحوم کے نام اعمال میں درج فرمائے. روایت ایک ہی پڑھنی جس کے لیے ساری محنت کر آیا ہوں. 61 ہجری کربلا کا میدان. میر انیس نے قیامت کا مصرع کہا. سنو گے مصرع کہتے ہیں آج کسی کے کوئی مر جاتا ہے تو ہمسائے آ کے پوچھتے ہیں، رشتہ دار آ کے پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے؟ میر انیس علیہ الرحمہ نے کہا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. تنہا فاطمہ کا لال قبضہ ذوالفقار پہ پیشانی رکھے تھے. یا حل من ناصر ینصرنا امام مغیث یغیثنا، یہ کہہ کے اٹھے قبضہ تلوار پہ ہاتھ ڈالا. 7 حملے کیے حسین نے. میں کیسے پڑھوں تو کیسے سنے گا؟ شہادت نہیں پڑھنی. 7واں حملہ کر کے فاطمہ کا لال واپس پلٹ رہا تھا یا فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرائی تو ایسے میں آواز آئی یا ایت نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنتی. آپ کو معلوم ہے ایک تو یہ آواز تھی، دوسری آواز ایک ماں کی تھی. پتہ کیا آواز آ رہی تھی؟ کب تک لڑے گا میرے لال؟ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. بھاگی ہوئی فوجیں واپس پلٹی. یہ روایت ہے جس کے لیے میں نے محنت کی. اب جتنا ماتم کرنا ہو کر لینا. مرحوم کو بہت پسند تھا کہ مجلس میں گریا بھی ہو اور ماتم بھی ہو. سارے ایک دفعہ سر پہ ہاتھ رکھو. میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں.
فاطمہ زہرا کا لال تنہا رہ گیا، جس نے تیر مارنا تھا تیر مارا، قبر مارنا تھا قبر مارا، نیزہ مارنا تھا نیزہ مارا، جسے کچھ نہیں ملا اس نے کربلا کی خاک اٹھائی، حسین کے زخموں پہ ماری، فاطمہ کا لال پشت زلجنا پہ چھوم رہا تھا، یا ایسے میں ایک مسافر کا گزر لیتے ہیں کربلا کے بیابان سے ہوا، اس میں دیکھا ایک مظلوم ہے، 9 لاکھ مارنے والے ہیں، تنہا مارا جا رہا ہے، داری کے لیے قریب آیا، سلام کر کے کہتا ہے السلام علیکہ ایھا الغریب، غریب تجھ پہ سلام ہو۔ تاریخ کہتی حسین نے نگاہ بلند کی، کون ہے جو عالم غربت میں سلام کہہ رہا ہے؟ آواز آئی آپ مظلوم لگتے ہیں، کہا کیسے پتا ہے؟ پتا کیسے کہا؟ اس نے کہا آپ تنہا ہیں، یہ کئی لاکھ ہے، یہ مارنے والے ہیں، میں نے دیکھا ہے آپ کا چہرہ، مجھے لگتا ہے آپ کا 18 برس کا بیٹا مارا گیا ہے۔ حسین نے کہا تجھے کیسے پتا؟ کہتا ہے آپ کی آنکھوں کے نیچے جو حلقے ہیں بتا رہے ہیں جوان کا لاشا اٹھایا ہے، مر جاؤں فکرہ میں نہ پڑھو۔ یہ حسین کو پہچان نہیں سکا، کیوں نہیں پہچانا؟ پتا اس لیے کہ چہرے پہ اصغر کا لہو تھا، سینے پہ اکبر کا لہو تھا، بازوؤں پہ عباس کا لہو تھا۔ اس نے کہا قریب میں میرے مولا کی قبر ہے، میں کوفے کے قریب جا رہا ہوں، اپنے مولا کو سلام کر دے۔ کہنے لگے اپنے مولا کا نام بتا، آواز آئی علی ابن ابی طالب۔ حسین نے کہا ان سے جا کے کہنا کہ ایک مظلوم کو تنہا پھیر لیا ہے تو کربلا کے بن میں اکیلا ہے۔ اس نے کہا اپنا نام تو بتائیے۔ کہنے لگے یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرق